اکثر حضرات جو ہیں وہ شعبان کے آخر میں یا رمضان المبارک کے شروع میں سرکار کو خیرات کرتے ہیں، کیونکہ ان کا سال کے بعد کوئی دن مقرر کیا ہوتا ہے، تو اصل میں رمضان المبارک میں جو ایک نیکی ہے وہ 70 کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور آج جو حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم بن جا، کیا بن جا؟ عالم بن جا۔ عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جا، طالب علم نہیں بن سکتے تو فرمایا کہ ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ یعنی بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بن جاؤ۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، اتنا وقت بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھ بھی نہ سکو، ان کی باتوں کو غور سے سن بھی نہ سکو، تو پھر فرمایا اور محب ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تكن الخامس فتهلك، ایسا اس کو ادھر کر دیں، اس کے ساتھ کر دیں، اور میرے آنے سے پہلے سے ایڈٹ کر دیا تھا سب چیزوں کی جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پانچویں نہ بننا، پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ تکن عالما، عالم بن جاؤ۔ اور جو عالم ہے اس کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو انبیاء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اکثر بیسس کم ہو سکتی ہے میرے کانوں میں، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، حضور آخری نبی ہیں صلی اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب تبلیغ کے کام کو کیسے جاری رکھنا ہے؟ فرمایا تبلیغ کے کام کو جو جاری رکھنا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ حضور کی تبلیغ کو، حضور کے دین کے کام کو جاری رکھیں۔ تو سب سے پہلی جو بات تکن عالما، عالم بن جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی حیات کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو بڑی اہم بات ہے کہ مچھلیوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ علماء کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرنے والا کون ہے؟ عالم دین ہے، وہ عالم ہے کہ جو اس چیز کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور خصوصی طور پر میں جو عام حضرات بیٹھے ہیں ان کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا کے 57 ممالک اسلامی ممالک ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو باہر کی دنیا ہے انہیں ان اسلامی ممالک کے سربراہوں سے تو مسئلہ ہوا ہو، کوئی ان کو تکلیف ہو گئی ہو، ان کے پیچھے پڑے ہوں؟ اگر پوری دنیا کو کہیں خطرہ ہے ان کے بقول
تو ان کو ہمارے مدرسوں سے خطرہ ہے. ان کی فنڈنگ ساری مدرسوں کے خلاف کے مدرسے کسی طریقے سے بند کیے جائے, کیونکہ جب عالم نہیں نکلیں گے ویسے بربادی ہوگی. اور آپ نے اس کا بڑا بہترین نمونہ دیکھا کہ دنیا کے 57 اسلامی ملکوں میں سے صرف واحد پاکستان تھا, واحد پاکستان. ڈاکٹر صاحب الازہر یونیورسٹی یعنی مصر, شام, اس کے علاوہ سعودیہ. آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ کے اندر کرونا کے اندر فٹ بال کے میچز تو ہو رہے ہیں, سعودیہ کے اندر سینٹر تو کھل رہے ہیں, جوئے خانے تو کھل رہے ہیں, مگر ان کے مائی باپ نے کہا تھا کہ نہیں, مسجدوں کو بند کر دو, مسجد الحرام بند, مسجد نبوی شریف بند. اگر دنیا میں کہیں کسی ملک کے اندر اس کے لیے جدوجہد ہوئی اور مساجد کو کھولا گیا تو وہ روئے زمین پر ایک ہی ملک تھا جس کا نام پاکستان تھا. پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ تمام مساجد کے لوگ متحد ہوئے, انہوں نے کہا نہیں. اور اس کے پیچھے بات کیا تھی, اس کے پیچھے آپ کے مدارس تھے, مدارس کے اندر پڑھنے والے پڑھانے والے علماء تھے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہونے کا حق ادا کیا. اور اگلی بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کو میسر سمجھا گیا کہ سب سے زیادہ جس ملک میں کورونا کے خلاف کام کیا گیا, اس میں بھی پاکستان کا نام آیا, کیونکہ یہاں کی مسجدیں کھلی تھیں, یہاں لوگ اللہ اللہ کرتے تھے, اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے تھے. جب مصیبت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جاتا ہے, نہ کہ کسی اور کام میں لگا جاتا ہے. عالم کی یہ شان ہے. پھر فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ. اور طالب علم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. اس کی یہ شان ہے, کیونکہ وہ اللہ کے دین کو سیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ کا دین پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا مقصد اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر طالب علم کی یہ شان ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں, تو پھر اس کے استاد جو عالم ہوتا ہے اس کی کیا شان ہو. ہمارے میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء سے بڑی محبت کیا کرتے ہیں, بہت زیادہ. اور آپ یہاں تک ہوتا تھا کہ طلباء کے آگے نہیں چلتے تھے, اتنی عزت و تقریب کیا کرتے تھے طلباء. اور ہوا یہ کہ خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن مدرسے میں آئے, جو دارالعلوم سیال شریف ہے نا, جو خانقاہ ہے سیال شریف کی, اس سے 1 کلومیٹر دور آپ نے 1964 میں نئی تعمیر کروائی دارالعلوم کی, 1964 میں, اور 7 ایکڑ کے اوپر مدرسے کی تعمیر ہوئی. تو آپ کیا کرتے تھے کہ رات کو مدرسے میں آتے تھے. ابھی جو بڑے بڑے مدارس دے رہے ہیں ایک نصاب, شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی نے 1964 میں وہ نصاب دیا تھا کہ 36 سے لے کر ڈگری کالج دارالعلوم کو بنایا کہ ساتھ ساتھ طالب علم دین کا بھی علم حاصل کرے, وہ عالم دین بھی بنے, اور ساتھ ساتھ وہ ڈگری کالج تک بھی پڑھے. اور جب ڈگری کالج یعنی وہ بی اے کرتا تھا کوئی طالب علم, تو اس کے بعد اس کو وہ فوج میں بھجوا دیتے تھے, کسی کو سی ایس ایس کروا دیتے تھے, ایک تاکہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ دنیا کے کاموں میں بھی آگے آئیں. تو خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات جب مدرسے میں آئے, آپ 2 دن کے سفر کے اوپر تھے, تو جب آپ مدرسے میں آئے تو اس وقت لائٹ تو ہوتی نہیں تھی اور لائٹ لائن ہوتی تھی. تو آپ آ کے جب اپنے کمرے میں بیٹھے, لائٹ لائن آپ کو پیش کی گئی, ساتھ کچھ خط پیش کیے گئے جو آپ کی بات آتی تھی. تو آپ نے ایک خط پڑھا, تو خط پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور اسے کہا کہ دوبارہ گاڑی تیار کرو, ابھی دوبارہ نکلنا ہے.
اس نے کہا حضرت آپ پہلے 2 دن کا سفر کر کے آئے ہیں اور ابھی خیریت تو ہے، کہاں جانا ہے؟ آپ نے فرمایا گاڑی میں بیٹھے بتاتا ہوں۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھے تو کہا کہ ہم نے ملتان جانا ہے۔ یہ عابد بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ سیال شریف سے ملتان جو ہے اس وقت روڈ کیسے ہوتے ہوں گے۔ رات 11 بجے آپ وہاں سے چلے اور فجر کی نماز میں آپ ملتان پہنچے، اتنا ٹائم لگا۔ نے پوچھا حضرت خیریت پہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا وہاں انوار العلوم ایک مدرسہ ہے ملتان کے اندر، وہاں کے ایک طالب علم نے مجھے خط لکھا ہے اور اس نے یہ لکھا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے سیال شریف آ سکوں، اور میرا جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لوں میری پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، میرا دل اچاٹ ہے۔ تو جب میرے پاس پیسے آئے تو میں آؤں گا اور آ کر آپ سے ملوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دین کا طالب علم، اس کی پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، میری وجہ سے اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، میں خود اس کو جا کر مل کر آتا ہوں۔ آپ خود اسے گئے، اس طالب علم سے ملے، اسے کچھ نذرانہ بھی پیش کیا۔ پہلے زمانے میں جو ہمارے بزرگ تھے وہ طالب علموں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جو پنجاب کے بڑے بڑے مدرسے ہوتے تھے، جو خاص طور پر محلوں کے اندر یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ہوتے تھے، اب تو نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ میں 3-4 دن پہلے مفتی منیر الرحمان صاحب کو میں 3-4 دن کے دورے میں پنجاب لے کر گیا، تو ایک مدرسہ بھابڑا کے اندر ہے، بھابڑا شریف۔ ہم وہاں پہ جب شروع میں گئے وہاں پڑھنے کے لیے بھابڑا شریف میں، تو ہر گھر نے اپنا نام لکھوایا ہوا تھا کہ جناب ایک طالب علم کا کھانا 2 وقت کا ہم دیں گے، اور لوگ ویٹنگ پہ ہوتے تھے، کہ ہمیں موقع ملے، چاہے وہ غریب ہوتا تھا چاہے وہ امیر ہوتا تھا۔ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں۔ آج سمجھ آئی، میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہم خود تو عالم نہیں بن سکے، ایک طالب علم کا خرچہ بنا دے کر ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے سب میں تو شامل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہمارا یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہر گھر کے اندر طالب علم، یعنی امیر ہوتا تھا غریب ہوتا تھا، اس کے گھر میں طالب علم کے لیے کھانا بنتا تھا۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ طالب علم کی شان، آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی کا۔ محمود غزنوی سپہ سالار فاتح، محمود غزنوی کے دل میں 3 باتیں کھٹکتی رہتی تھی، اور وہ دل میں نا پریشان رہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اس کا والد سبکتگین تھا، تو میں اس کے والد کی شکل اس سے جدا تھی اور محمود غزنوی کی جدا تھی، تو کسی نے ذہن میں ڈال دیا، کچھ پریشان رہتا تھا کہ واقعی سبکتگین جو ہے وہ یہ میرا والد ہے۔ دوسرا اس کے ذہن میں یہ سوال رہتا تھا کہ کل قیامت کا دن آئے گا کہ نہیں آئے گا، حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا یہ ویسے ہی روایات چل رہی ہیں۔ اور تیسرا اس کے ذہن میں ایک سوال ہوتا تھا کہ کیا واقعی جو علماء ہے، یہ جو حدیث مبارکہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ واقعی حضور کے وارث ہیں، کیونکہ وارث کی تو بڑی شان ہوتی ہے، تو علماء کی واقعی یہ ان کے وارث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا ویسے مولوی نے گھڑی ہوئی حدیث ہے؟ تو یہ بڑا پریشان رہتا تھا محمود غزنوی۔ یہ 3 سوالات، مگر یہ کسی کو بتایا اس نے نہیں تھے، اس کے دل میں پوشیدہ تھے۔ ایک دن اپنی فوج کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم جو ہے رات کے اندھیرے میں پڑھ رہا ہے، اس پر نظر گئی، وہ کچھ پڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ ایک حلوائی کی دکان تھی، وہاں پر دیا جل رہا تھا، طالب علم اپنی کتاب وہاں لے جاتا، ایسے کھول کے 2-4 سطریں پڑھتا، کتاب بند کرتا، آ کے پھر کھڑا ہو جاتا کہ حلوائی جو ہے مجھے ناراض نہ ہو کہ تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے۔
یہ منظر محمود غزنوی نے دیکھا کہ اس طالب علم کی دین سے اتنی محبت، کتاب سے اتنی محبت، اور اس کے بعد دیا نہیں، اس لیے یہاں پر آ رہا ہے اور ہلوائی کی دکان کے اوپر آ کر یہ پڑھ رہا ہے۔ محمود غزنوی کو ترس آ گیا کہ یہ طالب علم ہے، اس کے بعد دیا نہیں ہے۔ محمود غزنوی اترتا ہے ہلوائی سے، اس کو پیسے دے کر دیا اس کو دے دیتا ہے، دیا اس طالب علم کو دے دیتا ہے کہ اے طالب علم یہ تو رکھ لے، میں نے اس کو دے دیا، جا تم اپنے دین کا علم حاصل کرو۔ اب آپ یہ بتائیں یہ کتنا مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، بظاہر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ رات کو جب محمود غزنوی سوتا ہے تو حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ایک لائن کے اندر 3 اس کے سوال تھے۔ سوال آپ کے ذہن میں تھا کہ میرے باپ کون ہے، اور علماء واقعی وارث ہیں انبیاء کے، اور کل قیامت کا دن آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک ہی لائن کے اندر جواب ارشاد فرما دیا خواب میں، فرمایا اے ابن سبکتگین، ایک تو حل ہو گیا کہ تو سبکتگین کا بیٹا ہے، یہ لوگوں کی ایسی بات ہے، ابن سبکتگین جس طرح تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھی عزتوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ تجھے عزت۔ تینوں سوالوں کے جواب ایک لائن کے اندر موجود کہ تو بیٹا ہے سبکتگین کا، علماء وارث محمد رسول اللہ کے، اور کل قیامت قائم ہوگی، یہ جو تو نے عمل کیا ہے، طالب علم کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں کل تجھے بہت عزتوں سے نوازا جائے گا، عزتوں سے۔ اس لیے جو طالب علم ہے اس کی بڑی شان ہے، اس لیے فرمایا تکن عالما او متعلما۔ اب اگلا درجہ سن لیجیے، اگلا درجہ فرمایا تیسرا، او مستمعا۔ اگر عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو ان کو سننے والے بن جاؤ، ان کی گفتگو کو غور سے سنو، کیونکہ کسی کو کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے تو اس کی گفتگو سنتا ہے، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بن جاؤ، ان کی گفتگو کو سننے والے بن جاؤ، کیونکہ جب انسان کچھ سنتا ہے اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض آپ نے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرتے ہیں وہ پھر اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ بڑے بڑے علمی نکات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اور مستمعا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو 2 درجے حاصل نہیں کر سکتے تو تیسرے درجے پر اور مستمعا، ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی گفتگو کو بڑے غور سے سننے والے بن جاؤ۔ فرمایا اگر اتنا بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ نہ عالم بن سکے، نہ متعلم بن سکے، نہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بن سکے، تو فرمایا پھر چوتھی کیٹیگری کی طرف آ جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ محبت کرنے والے عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ عام محبت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب علماء کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کی پشت پر ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ سڑکوں میں نکل آتے ہیں۔ یہ محبت کرنے والے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جب خون کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنا خون دیتے ہیں۔ یہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی تعداد سب سے زیادہ، پہلی تعداد علماء کی کم ہوگی، طالب علموں کی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، سننے والوں کی اس سے زیادہ ہوگی، اور محبت کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ چوتھا درجہ فرما دیا۔ اور یہ جو محبت کرنے والے ہیں بعض دفعہ دوسروں سے زیادہ، علماء سے بعض دفعہ زیادہ یہ برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں غازی علم الدین شہید نہ عالم تھا، نہ طالب علم تھا، نہ کوئی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، ہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیا کرتا تھا۔ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بڑے مرتبے اور مقام دلوا دیتی ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے جیل میں گئے، آخری دن تھے 4-5، تو خواجہ قمر الدین سیالوی نے غازی علم الدین کے ہاتھ چومے اور پوچھا علم الدین جب تک بکے نہ تھے اور جب بک گئے ہو حضور کے نام پر
زندگی میں کوئی فرق آیا؟ کہا ہاں فرق آیا، مجھے پوری زندگی میں حضور کا کبھی دیدار نصیب نہیں ہوا، اب حضور کا دیدار مجھے حالت بیداری میں بھی نصیب ہوتا ہے۔ اب حضور نوازتے ہیں، حالت بیداری میں مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں نے قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، کسی اسکول میں نہیں کیا ہوا تھا، کسی مدرسے میں نہیں کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کا بھی علم عطا کر دیا اور تمام علوم مجھے عطا کر دیے۔ اور غازی علم الدین کو یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ تو یہ جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑا پا لیتے ہیں۔ محبت کرنے والے اگر گنہگار بھی ہوں ان پر کرم کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام عبد الرحمن حماری تھا، اور وہ حضور سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کہ بعض دکانوں پر جا کر جب دیکھتے کہ حضور نے کچھ کھایا نہیں ہوا تو دکان سے چیز ادھار لے کر آتے، تو پھل ادھار لے کر آ جاتے، حضور کو پیش کرتے، یا رسول اللہ آپ کھائیے، ساتھ وہ خود بھی کھا لیتے، یہ نہ بتاتے لے کر آ کر کہ میں فلاں دکان سے آپ کے نام پر ادھار لے کر آیا ہوں۔ جب کوئی دکاندار آتا کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں چیز ادھار منگوائی تھی، اس کی رقم ادا کیجیے، تو حضور نے فرمایا، حضور فرماتے تھے میں نے تو نہیں منگوائی، عبد الرحمن کو بلاتے، عبد الرحمن میں نے تو نہیں منگوائی تھی اور تو لے کر آ گیا، تو کہتے یا رسول اللہ آپ نے خود ہی تو کھائی ہے، پیسے بھی دیجیے۔ حضور سے ان کو پتا تھا کہ یہ آقا کرم کرنے والے ہیں، حضور نے کبھی ڈانٹا نہیں، حضور نکال کے رقم دے دیا کرتے تھے۔ اپنے صحابی سے ایک گناہ ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ انہوں نے شراب پی لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کوڑے لگوائے، کچھ عرصہ پھر گزرا اور انہوں نے کوئی شراب پی لی تو ان کو کوڑے لگ رہے تھے، تو کسی صحابی نے کہا، ان پر لعنت کی کہ اللہ ان پر لعنت کرے، حضور ان کو منع کرتے ہیں اور یہ پھر شراب پیتے ہیں۔ اب تھے گنہگار مگر سزا بھی مل رہی تھی۔ حضور نے جب یہ سنا کہ میرے صحابی کو یہ لعنت کر رہے ہیں تو حضور نے فرمایا لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله، اس پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہ جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ انسان کو بہت اوپر لے جا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے۔ فرمایا کہ وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے مال لے لیے جائیں، ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، مگر ایک دفعہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور مجھ سے شدید محبت کرنے والے لوگ میرے بعد ہوں گے۔ تو یہ جو محبت ہے، اور یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، حضور علیہ السلام والسلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا وما اعددت للساعۃ، قیامت کے متعلق بات کرنے والے یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا حب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا اور جو حضور نے اس کا جواب دیا، خدا کی قسم ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ جس حضور کے فرمان پر ہمیں خوشی ہوئی وہ یہ حضور کا فرمان تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگلی حدیث، اگلا جو حضور نے فرمایا، پہلا فرمایا تکن عالما او متعلما او مستمعا او محبا، چار کیٹیگری بتا دی کہ عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ یا ان کی باتوں کو غور سے ان کی مجلس میں بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں فلا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ پانچواں کیا ہے؟ وہ پانچواں یہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتے ہیں، جو علماء سے بغض رکھتے ہیں، جو طلباء سے بغض رکھتے ہیں، ان میں نہ شامل ہو جانا۔ اور آج ہمارے کالج یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں اسی چیز کا طرف لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے جب اسلام کو برا کہنا چاہتے ہیں نا تو اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے، تو سب سے پہلے عالم دین کو برا کہنا چاہتے ہیں کہ یار یہ سارے عالم ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔
شخص یہ کہے کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ پانچویں میں ہے. بھائی کسی کو ذاتی طور پر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے قاری ضیاء اللہ اچھا آدمی نہیں ہے، مجھے ہت کرے، میرے اندر خامی ہو سکتی ہے. کسی اور عالم دین پہ ہو سکتی ہے، مولانا طارق جمیل کا نام لے سکتا ہے، چاہے وہ قادری صاحب کا نام لے سکتا ہے، کسی کا بھی نام لے سکتا ہے. مگر وہ ذاتی طور پر کسی کی کسی خامی کو بیان کرے قابل قبول ہو سکتی ہے. مگر جو شخص یہ کہے کہ نہیں سارے عالم ایسے ہوتے ہیں، سارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ پانچویں میں ہے. کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو فرمایا فلا تکن الخامس فتہلک، پانچویں نہ بن جانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضور کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.